بحمداللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جشن آمد رسول آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے، نبی پاک کا قرب پانے کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی آخر، رسول حاشر، حاضر و ناظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جشن آمد رسول پروگرام میں روزانہ ہمارے ساتھ مبلغین ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد شفیق اتاری مدنی اور مفتی محمد حسان اتاری مدنی تشریف فرما ہوں گے، انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے۔ آج کا موضوع ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کو ملنے والی برکات۔ مدنی چینل کے ناظرین، اہل عرب کا یہ دستور تھا، ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح نشو و نما کرنے کے لیے ان کو بچپن میں دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی جو پاکیزہ ہوا گرد و غبار سے پاک ہوتی، ان سے ان کی نشو و نما اچھی ہو جائے، اور ساتھ ہی وہ دیہات میں رہ کر فصیح عربی بولنا جان جائے۔ کیونکہ شہروں میں مختلف علاقوں مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو زبانوں میں خلط ملط ہو جایا کرتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو فصیح عربی سکھانے کے لیے وہ دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ اہل عرب میں رائج تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو سعد کے اس قبیلے میں رہتی تھی جسے یوں کہیے کہ کوئی جانتا نہیں تھا، مگر آج 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی منقبت خوانی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی وہ برکات نصیب ہوئی کہ جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا رتبہ بلند و بالا ہو گیا، چونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، اور یوں وہ آپ کی رضائی والدہ بنی۔ اور بھی آپ کی رضائی والدہ ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج ذکر خیر ہے حضرت حلیمہ سعدیہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور یقین مانیے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو روح کو ایک قرار ملتا ہے، اور یوں کہیے کہ جسم کے رونگٹے محبت میں وارفتگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ ایک دیہات میں رہتی تھی، انہیں کوئی نہ جانتا تھا، میرے مصطفیٰ نے انہیں اوج کمال تک پہنچا دیا۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ میں بڑھتا ہوں مفتی محمد شفیق اتاری مدنی صاحب کی طرف۔ حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر یقیناً آپ نے بھی کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ جب بھی سیرت ہم پڑھتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذکر خیر کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً ان پر بڑا رشک آتا ہے کہ نبی پاک کی عنایتیں، نبی پاک کی کرم نوازیاں۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا مکہ مکرمہ آنے کا سبب کیا بنا کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ برکات نبوت ملی، اور وہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے فیض یاب ہوئیں۔ اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم گفتگو کریں، اور بالخصوص میلاد شریف اور ولادت مبارکہ کا تذکرہ کریں، اور یہ موضوع یوں ہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ذکر خیر کے بغیر
ختم بھی ہو جائیں اللہ تو اللہ یہ پاسبل نہیں ہے، اللہ ممکن اللہ۔ نہیں ہے۔ جب بھی ولادت شریف کا تذکرہ ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ ہوتا ہے، تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ضرور ذکر خیر بے شک۔ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ انہیں حضور نہیں یہ خدمت کا شرف عطا بے فرمایا۔ شک بے شک۔ اور جیسے آپ نے بیان کیا کہ عرب کے لوگ باہر بھیج دیتے تھے اپنے بچوں کو، دیہات کی طرف بھیجتے تھے کہ وہ اپنے دودھ پینے کی مدت بھی پوری کریں، کچھ نہ کچھ وہاں رہیں، شہری زندگی میں خلط ملط ہو کر کہیں ان کی لینگویج کے اندر، ان کی بول چال میں، اسی طریقے سے ان کی پرورش کے اندر وہ کمی نہ رہے، تو وہ صحیح۔ اپنے بچوں کو یوں بھیجا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ اسی طرح گاؤں دیہات کی جو خواتین ہوتی تھیں تو وہ شہروں کی طرف جو رخ کرتی تھی، ان کا بھی ایک مقصد ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم جائیں اور وہاں جا کر بچے لے کر آئیں اور ان کی ہم پرورش کریں، اور پھر جب واپسی لے کر آتے تھے تو ان کو بڑے انعام و اکرام ملتے تھے صحیح، یعنی والدین کی طرف سے۔ والدین کی طرف سے، یعنی گویا کہ آپ کہیں کہ جسے اجرت کہیں، معاوضہ کہیں، انعامات بھی کہیں، صحیح۔ تو لوگ بڑی محبتوں سے ان کے بچے پالتے تھے اور ان کو ایک عمر تک وہ کر کے دیا، 5 سال 6 سال تک یہ ان دائیوں کے پاس کیا بچے بات، رہتے تھے، کیا بات۔ اور وہ ان کو ملانے کے لیے آتے اور پھر واپسی لے کر جاتے، تو بچے ان سے مانوس اور یہ بچوں سے اتنے مانوس ہو کر واہ یہ واہ کام واہ۔ کرتی تھی۔ لیکن اس میں دائیوں کا عمومی طور پر جو انداز وہ یہی ہے کہ جہاں سے ہمیں پیسہ ملے گا، صحیح۔ آمدنی ہوگی، اور اس سے ان کے معاملہ چلتے تھے۔ واہ واہ۔ تو ایک یہ جو سال تھا، اس حوالے سے جو ارد گرد اور علاقے ہیں کہ جہاں ہر طرف قحط ہی قحط ہے، کہ صحیح۔ کوئی خوشحالی نہیں یعنی ہے، بارشیں نہ ہونے سبزہ کی وجہ نہیں سے ہے، بربادی ہوئی۔ جی ہاں، اس طرح کی تباہی گویا کہ کہیں کہ وہ پریشان ہو گئے، یعنی وہ خود جانوروں کو کیا کھلائیں کہ جن سے دودھ نکلنے کی کوئی امید ہو، اللہ وہ اللہ۔ خود اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اتنی جب یہ مشقت والے معاملات ہوئے تو پھر کچھ عورتوں نے، دائیوں نے یہ ارادہ کیا کہ شہر مکہ کی طرف جاتے ہیں اور مکے سے کچھ بچے لے کر آتے ہیں۔ تو یوں ایک پورا قافلہ جیسے کہیں کہ بن گیا، صحیح۔ تو سب تیار ہو رہے ہیں، تو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی لے کر چلے جائیں، ساتھ صحیح۔ جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ قافلے میں شامل ہو قافلے گئے۔ میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن جب انہوں نے دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی ظاہری کیفیت یعنی اور کمزوری والی یہ دیکھی اور ساتھ سواری کی طرف دیکھا، تو کہا اولاً تو یہ ہمارے ساتھ پہنچ نہیں پائیں گی، اللہ اللہ۔ اور اگر یہ پہنچ بھی پئی تو ان کو دیکھ کر کوئی بچہ دے گا نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ ان کو دیکھ کر کوئی دے گا بھی نہیں بچہ، اللہ یعنی ان کے اکبر۔ جو ظاہری کیفیت ہے، ظاہری حالت ایسی ہے، تو کوئی بچہ اپنا بچہ خطرے پر کیوں کسی کو ایسے پیش کرے گا، یعنی دے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو دیکھیں گے۔ تو یہ ساتھ ساتھ، لیکن راستے میں قافلے مگر والوں نے، قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جی ہاں بالکل، راستے میں کتنی برکات قافلے والوں نے ملی۔ یہی کہا، ان خواتین نے اور ان دائیوں نے یہی کہا کہ اے حلیمہ تمہارے ساتھ اگر ہم چلتے رہے نا جی۔ تو ہم خود بھی رہ جائیں گے، اللہ ہم بھی نہیں اللہ پہنچ اللہ۔ پائیں گے۔ لیکن قافلہ جیسے تیسے ہوا، یہ ان کی باتیں سنتی بھی رہی، ہائے ہائے۔ بالآخر قافلے سے بھی کچھ پیچھے رہ گئیں اور قافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ہر طرف ایسی خوشحالی عطا فرمائی تھی کہ ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا سبحان اللہ۔ اس سال اس میں۔ سال میں، واہ یعنی واہ۔ جتنے یہ کہ بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ اب بیٹوں کے حوالے سے پھر دائیوں کا بھی اس طرف رجحان بڑھا کہ یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ تو وہ جب آگے آئیں اور انہوں نے سب دیکھا بھی، اچھا جب دائی لیتی تھی تو وہ بھی پہلے گھریلو کچھ پس منظر سٹیٹس، یہ بعد میں ملے گا کچھ کہ نہیں ملے گا کچھ، کیا ملے گا، مالداری دیکھتے ہیں، دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، بھی تاجر ہیں کیا ہیں، مالی طور پر کتنے امیر ہیں۔ تو اب انہوں نے یوں کر کے کہیں کہ مختلف گھروں سے بچے لے لیے، صحیح۔ مختلف گھروں سے بچے لے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمائے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ نے کسی کو قبول ہی نہیں قبول فرمایا، ہی نہیں فرمایا۔ کہ واہ جن واہ۔ کے ذہنوں میں یا جن کی نیتوں میں پہلے سے یہ چیزیں شامل ہیں، تو اللہ۔ آپ نے انہیں قبول ہی نہیں فرمایا۔ واہ واہ۔ اب جب دائی حلیمہ پہنچی تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اب بچے تو سب نے لے لیے ہیں، تو ایک ہی بچہ ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اب آپ جو ہے وہ دیکھ لو۔ کیا اب بات۔ یہ جب پس منظر بتایا کہ بچے کے والد نہیں ہیں،
بچے کا دادا موجود ہے. اب یہ ساری چیزیں جب یہ بتائیں اور ان کا یہ پیچھے فیملی کے حوالے سے یہ بتایا تو خود جو ہے وہ دائی حلیمہ جب وہاں پہنچتی ہیں اور یہ جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخ انور کو چہرے کو دیکھا، اب خود فرماتی مجھ سے رہ نہیں گیا، میں پیچھے رہ نہیں سکی، بس میں نے فوراً آپ کے مبارک چہرے کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا. پیشانی سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ جو آسمانوں کی طرف اٹھ رہا تھا. تو میں نے کہا میں اس مبارک بچے کو ہی لوں گا. سبحان اللہ. کوئی پس منظر، کوئی پیچھے فیملی کے حوالے سے یا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی یہ کہ مجھے کیا انعام و اکرام، بس بچے کا مبارک چہرہ ہی دیکھا نا تو کہا مجھے یہ چاہیے، سبحان اللہ، مجھے سبحان اللہ. یہ چاہیے. واہ واہ. اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر خود بیان بھی فرماتی، پھر اور بھی کچھ ڈیٹیل تفصیل اس میں کہ آپ لے کر کعبہ شریف گئیں، آپ اندر بھی داخل ہوئیں، کعبہ شریف کو بھی آپ نے اور اندر بھی داخل ہوئیں. وہ خود فرماتی کہ اندر اس وقت تو بت تھے جس کے پاس سے گزرتے تو وہ جھک جاتا تھا، اللہ جاتا تھا. اللہ اکبر. آپ کو باہر لے کر آئی تو دل میں سوچا کہ میں کیوں نہ ہو کہ اپنے بیٹے کو میں حجر اسود کا بوسہ لاؤں، حجر اسود کے. تو قریب پہنچ گئی حجر اسود کے، لیکن کہا کہ حجر اسود جو نصب تھا وہ اوپر تھا، وہ کچھ اوپر تھا. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریب ہی لے کر جاتی ہیں. تفسیر مظہری میں بیان کیا کہ اتنے میں اللہ کی طرف سے اسے حکم ہو جاتا ہے تو حجر اسود خود جھک جاتا ہے، سبحان اللہ، خود جھک جاتا ہے. واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو چوم لیتا. کیا بات ہے، کیا تو بات. یہ انہوں نے برکات یہاں بھی دیکھی اور پھر واپسی کی. استاد صاحب ابھی جیسے ذکر کیا مفتی صاحب نے، میں آپ سے سوال تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ رضائی والدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تھی، ان کا بھی کچھ تعارف ذکر کرتے ہیں. مگر ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے، حضرت مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ عرب میں رواج تھا کہ وہ عورتیں آتی تھیں اور لے کر جاتی تھی، پرورش کرتی تھی بڑی پیار محبت سے اور بڑی انسیت ان کو ہو جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کو ان سے انسیت اور نبی حضرت حلیمہ کو ان سے انسیت، تو ایک کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں تھا. مگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بچوں کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے تو اگر کوئی دوسری والدہ آتی ہے تو اس میں اور بچوں کے درمیان اگر کوئی بچے سمجھدار ہو تو محبت نہیں قائم ہو پاتی. تو اس محبت کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ تھا وہ تو آپ نے سنا کہ وہ بے اختیار چوم لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. سیرت کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس بچے پر عاشق ہو گئی. واہ 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 واہ. یعنی اور اسی طرح جب آپ نے اپنے شوہر حضرت حارث کو بھی دکھایا تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی چہرہ مبارکہ کے نور کو دیکھ کر عشق ان کے دل کے اندر، عشق رسول، یعنی اس وقت تو ایک بچے کے اعتبار سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ان کے دل کے اندر یہ مجزن ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بالکل جدا گانا تھا. اور دیگر کا جو معاملہ تھا وہ تو تھا کہ وہ جو لے کر جاتی تھیں تو ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا، اور دوسرا ظاہر کے پیچھے ان کے ایک کام کاج تھا، ایک طریقہ کار تھا کہ انہوں نے 2 سال 2.5 سال 3 سال جو بھی اپنے قبیلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر پرورش کرنی ہے اس پر ان کو اجرت ملنی ہے. صحیح. اس اعتبار سے بھی ان کے معاملات جداگانہ تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہی الگ تھا. اب وہ چاہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، آپ کے جو شوہر تھے وہ ہوں، یا آپ کے بھائی ہوں یا آپ کی بہن ہوں، ہر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جداگانہ محبت کرتا تھا. اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ جیسے سوتیلی ماں ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں تو اس سے محبت قائم نہیں ہو پاتی. دیکھیں بعض اوقات ایک چیز ایسا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا رواج بن جاتا ہے کہ اس کا پھر ہم ہر موقع پر اثر دیکھتے ہیں. صحیح. یعنی جب یہ رشتہ آئے گا تو خود بخود ایسا لگتا ہے کہ یہ ناچاکی اور نا اتفاقی کا گویا کہ ایک طرح سے یہ نام بن جاتا ہے. اللہ. جیسے ساس اور بہو کا معاملہ، جھگڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی گویا کہ یہ ایسا ہے کہ آپس میں کوئی 35 کا آنکڑا اس طرح کا کچھ ان کا بنا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح.
کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر محبت بھی ہوتی ہے، آپس میں خدمتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ بھی ہوتا ہے، درست. لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کے اندر یہ جملہ ہوتا ہے، اور بطور محاورے کے طور پہ تم تو میری ساس بنی ہوئی ہو، جی جی کسی دوسرے کو اس طرح کے الفاظ بھی بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، صحیح. ایک ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک سوتیلی ماں کا جو تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ مطلقاً جب بھی سوتیلی ماں کا تصور آئے گا، دوسری ماں کا تصور آئے گا تو وہ نفرت والا ہی تصور آتا ہے، اللہ اللہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بے شمار مقامات ایسے ہیں، بے شمار مشاہدات ایسے ہیں کہ جس میں دوسری ماں نے آ کے بچوں کی بہت اچھے انداز میں پرورش کی ہے بے شک. اور بچوں کو سنبھالا ہے، ان کی ماں کی کمی انہیں محسوس نہیں ہونے دی۔ بہت سارے مقامات اس کے عکس بھی ہو سکتے ہیں، الٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تصور بنا لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک نفسیاتی طور پر خود بخود اس طرح کے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس اگر ذہن بنا دیا جائے، اس کے الٹ ہم اگر ذہن بنا دیں تو نتیجہ اس کے برعکس بھی نکل سکتے ہیں، تعداد بہت کم ہو سکتی ہے۔ یعنی ذہن سازی کی ضرورت ہے، آپ یہ فرما. بالکل، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات یہ پنپتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور یہ جو آپس کے بعض رشتے ہیں کہ جن کے اندر تصور ہی نفرت والا قائم کر دیا جاتا ہے، یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ماحول اچھا ہو، ذہن سازی ہوئی بھی ہو، اور ایک دوسرے کا لحاظ مروت ہو، اللہ پاک کا خوف پیش نظر ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات پیش نہیں آئیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر ہم نے بہت سنا ہے کہ آپ نے دودھ پلایا، کیا اور بھی ہیں جنہوں نے نبی پاک کی اس طرح خدمت کی ہے دودھ پلانے کے اعتبار سے؟ جی، ایسی کئی خواتین ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا۔ ائمہ نے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے کئی ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے، جن میں سے چند ایک کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ شمول الاسلام جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، یعنی آپ کے والد سے لے کر اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک، اور آپ کی والدہ سے لے کر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنی بھی آباء و اجداد آتے ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ سارے کے سارے ایمان والے تھے، سبحان اللہ، سب ایمان والے تھے، اور اس پر کئی ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر 6 رسالے تحریر فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا ہے، اور شمول الاسلام کے نام سے آپ نے رسالہ لکھا ہے، اس میں آپ نے جب دلائل دیے تو دیگر دلائل کے ساتھ آپ نے ایک لکھا نکتہ الہیہ، نکتہ الہیہ، ہاں، یعنی ایک ایسا نکتہ، ایک ایسی بات کہ گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے دل کے اندر ڈالی گئی۔ واہ واہ واہ۔ وہ آپ نے یہ بیان کی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے افراد، آپ کے والدین ہوں، آپ کے دادا ہوں، آپ کی دادی ہوں، آپ کے نانا ہوں، آپ کی نانی ہوں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں، ان تمام کے ناموں میں دیکھتے ہیں تو نام کے اندر بھی اللہ پاک نے کمال رکھا ہوا، واہ واہ، یعنی وہ افراد چنے گئے کہ جن کے نام بھی خوبصورت تھے، جن کے اندر اسلام والی باتیں پائی جاتی تھی۔ والد کا نام تو عبداللہ، اور والدہ کا نام تو آمینہ، وہ اللہ کے بندے آمینہ امن والی، جس کو ایمان کی وجہ سے امن حاصل ہو چکا ہو۔ اسی طرح دادا کے پاس جاتے ہیں، ان کو جو پکارا جاتا تھا وہ عبد المطلب کے نام سے پکارا جاتا تھا، ورنہ ان کا نام شیبہ تھا۔ اور اسی طرح دادی کا نام فاطمہ، آپ کے نانی کا نام برہ، اور نانا کا نام وہب، تو ہر نام کے معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے اور ان کے اندر خوبصورت معنی یہ ذکر کیے۔ پھر آپ نے دودھ پلانے والی خواتین کا ذکر کیا کہ اگر دودھ پلانے والی خواتین کو دیکھیں تو ان کے نام بھی کمال کے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے تو ہم حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ حلیمہ یہ ان کا نام ہے، اور سعدیہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ الکلام الاوضح جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے واقعہ نقل کیا، تو اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ آنے سے پہلے بشارتیں ہوئی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ بشارتیں ہوئی تھی۔ تو اس میں ایک فرشتے نے یہ کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ تمہارے اندر جو ہے
دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ پاک کو پسند ہیں، واہ واہ، بہت محبوب اور اچھی خصلتیں موجود ہیں۔ ایک تو آپ کے اندر حلم ہے، یعنی آپ کے نام کے اندر حلم موجود ہے، بردباری، کیا بات، اور دوسرا یہ کہ سعد، آپ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے ہیں، اور سعد یہ سعادت سے نکلا ہے، سبحان اللہ، تو سعادت مندی بھی موجود ہے۔ تو یہ نام دیکھیں کہ نام کے اندر کتنی خوبصورتی سبحان اللہ، موجود ہے۔ سبحان اللہ، تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں، ان کی خادمہ تھیں حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والدہ کے ساتھ سفر پر تھے اور ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، تو یہی اس وقت موجود تھی، اللہ، اور انہوں نے ہی پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا شرف حاصل کیا۔ کیا بات، انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرمایا کرتے تھے کہ انتی امی بعد امی، ہائے ہائے ہائے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ واہ واہ واہ، اور ان کا واقعہ نقل کیا اعلیٰ حضرت نے کہ جب یہ ہجرت کر کے آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو آسمان پیاس لگی تھی ان کو، آسمان سے ڈول اترا، انہوں نے اس ڈول سے پانی پیا، اور اس کے بعد کبھی ان کو پیاس، اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، ان کو شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی 3 خواتین ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انا ابن العواتق، میں عواتق کا بیٹا ہوں۔ عواتق یہ عاتقہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور عاتقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سردار خاتون، پاکیزہ خاتون، نیک خاتون، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو بعض علماء نے اشارہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت چھوٹی تھی، تو گود میں لے کے کوئی جا رہا تھا گھر کا فرد، تو 3 خواتین تھی قبیلہ بنو سلیم کی۔ انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو دیکھ کر محبت اتنی آئی کہ فرط محبت کی وجہ سے ان کو دودھ اتر آیا، اور ان تینوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ واہ 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 واہ، اسی طرح بعض روایتوں کے مطابق ابو لہب کی جو باندی تھی پہلے، کنیز تھیں، حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ تو یوں کئی خواتین ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائیں۔ اور امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سراج المریدین میں یہ بات نقل کی ہے کہ جس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک نے سب کو ایمان نصیب واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ برکات تو ان کو جو ملنی تھی، اس میں سب سے بڑی برکت ایمان کی دولت، اور پھر یہ کہ نبی پاک کے معجزات اور نبی پاک کے کمالات، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے ان کے ناموں کی جو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا۔ یہاں پر دیکھیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کی دولت ملی، یہ بھی ایک برکت ہے، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس کے علاوہ بھی برکات ملی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب قبیلہ بنو سعد پہنچے، تو اس کے بعد وہاں جو معجزات اور برکات حضرت حلیمہ نے نبی پاک کی دیکھی، اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ وہ تو معجزات اور برکات اپنی جگہ، جب وہاں پہنچ گئے، یہ راستے میں بھی ایسی برکتیں ظاہر ہو گئی تھیں۔ یعنی راستے کے اندر ہی جیسے ہی انہوں نے لیا، پھر سواری پر بیٹھتی ہیں اور جاتی ہیں، تو پہلے معاملہ یہ تھا کہ یہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اور اب یہ ہے کہ یہ سب قافلے والوں سے آگے آگے جا رہی ہیں ان کی سواری۔ تو ایک سواری بھی خرید لی، یہاں سے ایک سواری تبدیل کی ہے، بولے نہیں سواری وہی ہے، سوار نیا ہے۔ واہ واہ تو یہاں جو تشریف فرما ہے، ان کی برکت میری سواری کو بھی مل گئی ہے۔ کیا بات۔ اور آپ جب یہ جاتے اور خیمے کے اندر جب پہنچتی ہیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ خود اس وقت جو حالت تھی وہ فاقے والی حالت تھی، اللہ اللہ، یعنی اپنی بھی فاقے والی۔ تو جب تک خود خواتین وہ خوراک یا دودھ پینا یا کھانا جب تک پورا مہیا نہیں ہوتا، تو پھر آگے ان کو بھی بچوں کو دودھ پلانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے جو بھی عورتیں دودھ پلاتی ہیں، تو ڈاکٹر حضرات ان کو کچھ زیادہ غذائیں، کھانا پینا، اپنے معاملات بہتر رکھنے کی یہ اسپیشل ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کریں۔ تو آپ فرماتی ہیں جیسے میری گود میں یہ مبارک آ گئے، ان کا نام مبارک رکھ دیا کہ ہر طرف برکت ہی برکت ہے۔ کہا یہ گود میں آئے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دودھ پلایا ان کو، اور
ایک طرف سے دودھ پلانے کے بعد پھر دوسری طرف سے بھی آپ نے کہا دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کہ یہ دودھ پی لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے قبول نہ فرمایا دودھ نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک اور بیٹا تھا جو ان کی پرورش میں تھا، بیٹا تھا، اور اس کو بھی دودھ پلانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بھی بچپن سے ہی عطا ہوا کہ آپ اس وقت بھی اپنے بھائی کا جو دوسری طرف سے جنہوں نے دودھ پینا ہے آپ نہیں پیا کرتے، اور وہ یوں ہوا۔ اچھا پھر اتنے میں یہاں جو ہے ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جو رات تھی ہم نے وہ ساری کرب میں گزاری۔ جی ہاں، بیٹا ساری رات روتا رہا، بچے کو پلا نہ سکے، یعنی کچھ پلانے جب پلائی نہیں تو کئی راتیں ایسی گزر گئی تھی کہ خود بھی نیند سے یہ پریشان تھے، اور ان کا جو بچہ تھا وہ بھی روتا ہوا ہی راتیں گزارتا تھا۔ لیکن اس رات کہا کہ اتنا سیر ہو کر دودھ پیا اس بیٹے نے بھی، اور اپنے یہ دوسرے رضائی بھائی کے ساتھ بالکل سکون سے آرام کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے شوہر جو جاتے ہیں بکریوں کی طرف، تو جن بکریوں کو ابھی کچھ چارہ کھلایا ہی نہیں ہے، بالکل ان کی حالت ایسی تھی، اب ان کے کہتے ہیں کہ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ لے کر آئیں، وہ دودھ نکالا اور آ کر ان کے شوہر نے یہی جملہ کہا کہ حلیمہ بڑا مبارک بیٹا لے کر آئی، بڑا مبارک بیٹا لے کر آئی ہو کہ ہر طرف برکتیں برکتیں ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں ان کو نصیب ہوئیں کہ جہاں جہاں سے آپ جاتے تھے گویا کہ سبزہ وہاں پہ اگایا، جس جگہ سواری جس جگہ آپ کی سواریاں جاتی تھیں ان علاقوں کو بھی یہ برکتیں عطا فرماتے ہوئے، اور یہ ہر طرف وہ سبزہ اگتا ہے، وہ جانور، وہ بکریاں کہ جو کئی دنوں تک ایک طرح کی یہ مشقت میں اور تکلیف میں تھی کھانے پینے سے، تو ان کو بھی وہ چارہ مہیا ہوا، اور لوگوں کی بکریوں کا وہ دودھ آنا شروع ہوا، تو یہ برکت تو سب کو ہی ملی ہے۔ یہاں تک کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو پھر مبارک گھر کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، تو دوسری عورتیں آ کے ان کو کہتی ہیں کہ ابھی رات بھر آپ چراغ جلاتی ہو، بجھا دیا کرو، چراغ تو بجھا دیا کرو، یعنی تمہارے پاس اتنا تیل کہاں سے آ گیا؟ لوگ تو کھانے پینے اور بڑی ضرورت کے وقت تھوڑا سا معمولی جلاتے ہیں اور پھر بجھا دیتے ہیں، تم پوری رات چراغ روشن رکھتی ہو۔ تو کہا جب سے یہ نور والا چہرہ اور یہ مبارک بیٹا میری گود میں آیا، ہم نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں، سبحان اللہ، چراغ وہ مبارک چہرے سے ہی ایسا نور نکلتا تھا۔ تو یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور ان کی برکت سے دیگر افراد کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی کہیں کہ برکت ملی کہ جو کھانے پینے کے معاملات رکے ہوئے تھے وہ ان کے جاری ہو جائے سب کے لیے، اور جانوروں کے لیے بھی ایسی یہ رحمت ان کو بھی مل گئی کہ وہاں سبزہ اگاتا ہے، اور بلکہ علاقے کی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ جہاں شیما اپنی بکریاں لے جاتی ہے تم بھی وہاں لے کے جایا کرو، یعنی اس طرف لے کے کہ ان کی بکریاں، یہ بہن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی ان کی، تو وہ لے کر جاتی تھیں، تو کہا کہ جہاں یہ لے کے جاتی ہیں تو وہاں بھی تم اپنی بکریاں لے کر جاؤ۔ پھر اور بھی کئی واقعات جو اپنی بہن کے ساتھ جب آپ سفر کے لیے جاتے تھے، بکریوں کی طرف جاتے تھے، تو اس وقت بھی کئی اس طرح کی چیزوں برکات کا ظہور ہوا۔ مفتی صاحب، ذکر آپ نے کیا والدات کا، جو رضائی والدات ہیں پلانے والی دودھ، ان کا ذکر ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی فرمائیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جس گھر میں آپ کا قیام تھا، نبی پاک جہاں تشریف لے گئے، اس گھرانے کے افراد کون کون تھے، ان کا بھی کچھ تعارف ہو جائے، کیونکہ جس گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برکت عطا فرمائی، ان حضرات کے بارے میں بھی تو ہمیں علم ہونا کہ وہ کتنے تھے جن کو نبی پاک نے برکتیں دی۔ دیکھیں، عمومی طور پر جو کتابوں میں تذکرہ ہے وہ آپ کے گھر کے 4 افراد کا تذکرہ تو موجود ہے، جیسے خود سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور جو محدثین ہیں انہوں نے تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اور امام حافظ علاء الدین مغلطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زبردست حنفی محدث گزرے ہیں، انہوں نے پوری ایک کتاب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لکھی ہے، التحفۃ الجسیمہ فی اثباتی اسلامی حلیمہ۔ واہ واہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، جس میں جو برکات ہم نے ذکر کی ہیں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس میں سنن ابی داؤد کے حوالے سے، امام بخاری کی ادب مفرد کے حوالے سے
مشہور ایک واقعہ جو نقل کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام پر غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی یہ والدہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. سبحان اللہ. تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے چادر کو بچھا دیا. سبحان اللہ. تو حضرت ابو طفیل جو ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ انہوں نے چھوٹے تھے وہ، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا. سبحان اللہ. سبحان ایک یہ روایت ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے اس وقت حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ان کے لیے چادر بچھائی. اور دوسری ایک روایت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت قحط پڑا ہوا تھا ان کے علاقے کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ اور مزید کچھ ان کے لیے ان کو عطا کیا. سبحان اللہ. اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی تعظیم دی تھی. اور ان کے شوہر تھے حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قبیلہ بنو سعد کے تھے. ان کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی نقل فرمایا کہ یہ بارگاہ رسالت میں جب آنے لگے راستے میں تھے تو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. جی. تو قریش نے ان کو پکڑا اور کہا کہ آپ کے جو بیٹے یعنی رضائی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور پھر اللہ پاک نے دو گھر بنائے ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ جنت بنایا ہوا ہے، ایک جہنم بنایا ہوا ہے. نیکوکاروں کو جنت میں اور برے لوگ جو ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کرے گا. تو یہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کی کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. اللہ اللہ. اور جب وہ دن آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں میرے والد، یہ ہے وہ گھر، وہ دونوں واہ. جنت اور جہنم والے. تو پھر بعد میں یہ ایمان لے آئے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے بتائیں گے یہ کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے. تو جب میرے بیٹے میرا ہاتھ پکڑیں گے تو پھر میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک جنت میں داخل نہ کروا. واہ واہ. تو ان کو بھی اللہ پاک نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی. کیا بات. اسی طرح جن بیٹے کا تذکرہ بھی ہوا کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بچا کر رکھتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی انہوں نے سعادت حاصل کی. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی اور آپ کی جو نشو و نما تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ تھی. سبحان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فقط 9 ماہ کے تھے تو اس وقت فصیح زبان میں کلام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا تھا اور یہ آپ علیہ السلام کے کمالات میں سے تھا. تو 2 سال یا اتنا عرصہ کچھ گزرا تھا تو ہوا یہ تھا کہ اب وقت ہو چکا تھا واپسی کا کہ واپسی پہنچانا ہے مکہ مکرمہ. تو جب دل نہیں تھا کیونکہ برکتیں دیکھ رہے تھے دن رات، تو انہوں نے پھر وہاں مکے پہنچی تو اتفاق تھا کہ مکے میں ان دنوں وبا پھیلی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر موقع غنیمت جانا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے دادا سے عرض کی کہ حالات ایسے ہیں تو ہم کچھ عرصے ان کو اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ان حالات میں یہ وہیں پر ٹھیک ہے کہ بنو سعد کا جو قبیلہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پر بہتر رہے گا. کیا بات. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر وقت گزارا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائی بڑے تھے عمر کے اندر، کچھ بڑے تھے اور کچھ آپ کے اور احباب بھی تھے، تو وہ دن میں نظر نہیں آتے تھے. تو والدہ سے پوچھا، رضائے والدہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہاں جاتے ہیں میرے بھائی وغیرہ؟ تو کہا کہ یہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ جایا کروں گا. یہ 2-2.5 سال کی عمر مبارک کا واقعہ. کچھ ہی عرصہ 2-2.5-3 سال ہوئے تھے کیونکہ پھر واقعات ایسے پیش آ گئے تھے کہ یہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی تھی. تو ان کے بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے کمالات تھے اور آپ کے اوپر اللہ پاک کی جو عطائیں تھیں اس کا اپنی والدہ سے ذکر کرتی. میرے بھائی جس جگہ سے گزرتے ہیں وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، درخت ان کو سلام کرتے ہیں، پتھر نرم ہو جاتے ہیں اور ابر ان کے اوپر سایہ کرتا ہے. تو یہ بچپن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات کو دیکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس پر یہ ایمان لے کر آئے. اور ایک آپ کی بہن تھی جن کا نام شیما بھی ذکر کیا گیا اور سیما بھی ذکر کیا گیا، سیما سعدیہ
اور شیما سعدیہ. تو صحیح. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں اور حضور علیہ السلام کو بچپن میں کھلانے کا شرف یہ حاصل واہ کرتی واہ واہ واہ، آپ کو کھلایا کرتی تھیں. تو ان کو بھی اللہ پاک نے ایمان کی دولت نصیب. کیا بات. یہ بہن آپ کی ایک موقع پر جب فتح کے اندر کسی علاقے کے تو قیدی وہاں کے کچھ ہو گئے تھے، تو انہوں نے سفارش کی ان سے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں ہاں ہاں ہاں، تو آپ کچھ ایسا کریں. ادھر والا معاملہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر وہاں اس علاقے سے کوئی دشمن بھی یعنی پہنچنا، اب یہ تصور نہیں تھا، اب یعنی وہ دن نہیں تھے کہ جب کوئی اس طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچا جاتے تھے. تو یعنی صحابہ جانثار صحابہ کھڑے ہوئے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. صحیح. جب یہ قریب آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہٹا لو، واہ واہ، اب میرا پیغام دے دو کہ کیا بات. آپ کی بہن آئی ہے، شیما آئی ہے. اللہ اللہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، فرمایا جانے سبحان کی اللہ. اجازت دی ہے. اور یہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا کہ وہ ہمارے علاقے کے جو قیدی ہیں بس ان کو رہا کریں، سبحان اللہ. آپ رہا کریں. آپ نے فوراً جو ہے وہ اس کا حکم ارشاد کیا فرمایا. بات، کیا بات. دیکھیے ذرا، یعنی یہ ایک تعلق دیکھیں، یہ اعلان نبوت کے بعد کے واقعات، سبحان اللہ، سبحان دودھ اللہ. پلانا اور شروع کے ایک رضائی بہن، ایک عرصہ جو نا اس میں گزرا، ایک رضائی بہن تھی. ہے. تو وہ آ جائے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بہنیں بھائیوں کے دروازوں پہ آئیں تو ان کو کبھی ایسے نہ مارو، اللہ ان اللہ، کو ایسے نہ کرو. اپنے تعلق مضبوط اپنی بہنوں سے، سبحان اللہ. اور جو بالخصوص اپنی حقیقی بہنوں واہ سے، واہ. اپنے ان رشتہ داروں سے جو قریب بالکل قرابت دار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی منصب ملتا ہے یا کسی بڑے مقام پر یا مالداری آ جائے تو بعض اوقات اپنے غریب بہن بھائیوں کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک تعلیم میں سے ہے. یقیناً تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنا بھی میلاد مصطفیٰ کا تقاضا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھرانے کا تعارف پیش ہوا، نبی پاک کے کمالات معجزات جو وہاں ظاہر ہوئے. یقین جانیے کہ جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی جب سنا ہوگا تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملنے والی برکات. اور پھر جو مفتی صاحبان نے ذکر کیا، مفتیان کرام نے، یہ دل کے اندر ایمان کو بڑھاتا ہے، محبت رسول کو بڑھاتا ہے. تقاضا اس چیز کا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ نبی پاک کا جو تعلق تھا، اس تعلق کی برکت ہم اپنے اندر لے کر آئیں اور اپنے حقیقی رشتہ داروں اور اپنے رضائی رشتوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کریں. یہ جو لڑائیاں مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان نفرتوں کو ختم کریں. آج میلاد منا رہے ہیں، میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی اور عجمی کو ایک کر دیا، گورے اور کالے کو ایک کر دیا. نبی پاک نے نفرتوں کو اور فرقوں کو مٹا دیا. تو ہم جب میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر اپنے رشتہ داروں کی محبت پیدا کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہوں، بلکہ ناراضگیاں ختم کریں، آگے بڑھیں. آپ آگے بڑھ کر انشاءاللہ رشتہ داری کو قائم کریں گے، رشتے کو جوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا اور آپ کا ایک قدم انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھے گا. اللہ پاک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے خاندان کے صدقے ہمارے گھروں کے اندر جو نفرتیں پیدا ہو گئی ان کو دور فرمائے، محبت قائم فرمائے اور ہم سب کو برکات نبوت سے مالا مال فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر